وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارے حقیقی پروردگار تو اللہ ہی ہیں جو مہربانی کرنے والے رحمان ہیں، پس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ جاتے؟ کیا تم بھی میرے فرمان کے نافرمان بن بیٹھے ہو؟ ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور سر نہ پکڑیے، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ اے ہارون تو نے تو بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معبود باطل کی پرستش فتنہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئیں، اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے انہیں ہر چند یعنی بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ دیکھو فتنے میں نہ پڑو، رب رحمان کے سوا اور کے سامنے نہ جھکو، وہ اللہ ہر چیز کے خالق و مالک ہیں، سب کا اندازہ مقرر کرنے والے وہی اللہ ہیں، وہی اللہ عرش مجید کے مالک ہیں، وہی جو چاہتے ہیں کر گزرنے والے ہیں۔ تم اے بنی اسرائیل میری تابعداری اور حکم برداری کرتے رہو، جو میں کہوں وہ بجا لاؤ، جس سے روکو رک جاؤ۔ لیکن ان سرکش بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سن کر تو خیر ہم مان لیں گے، تب تک تو ہم اس کی پرستش چھوڑتے نہیں، چنانچہ لڑنے اور مرنے مارنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام پر ناراضی۔ موسیٰ علیہ السلام صد غصے اور پورے غم میں لوٹے تھے، تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف غصے سے بڑھ گئے اور ان کے سر کے بال تھام کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ اعراف کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اور وہیں وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے کہ سننا دیکھنے کے مطابق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور اپنے جانشین ہارون علیہ السلام کو ملامت کرنی شروع کی کہ اس بت پرستی کے شروع ہوتے ہی تم نے مجھے کیوں خبر نہ کی؟ کیا جو کچھ میں تمہیں کہہ گیا تھا تم بھی اس کے مخالف بن بیٹھے؟ میں تو صاف کہہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرو، اصلاح کے در پہ رہو اور فساد مچانے والوں کی نہ مانو۔ ہارون علیہ السلام نے سن کر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، یہ ہارون علیہ السلام نے صرف اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ زیادہ رحم و محبت آئے، ورنہ باپ الگ الگ نہ تھے، باپ بھی ایک ہی تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ بات میرے جی میں بھی آئی تھی کہ آپ کے پاس آ کر آپ کو اس کی خبر کر دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ انہیں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں، کہیں آپ مجھ پر نہ بگڑ بیٹھیں کہ انہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا، اولاد یعقوب میں یہ جدائی کیوں ڈال دی، اور جو میں کہہ گیا تھا اس کی نگہبانی کیوں نہ کی۔ بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام میں جہاں اطاعت کا پورا مادہ تھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی عزت بھی بہت کرتے تھے اور ان کا بہت ہی لحاظ رکھتے تھے۔ قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو بنی اسرائیل کو دکھائی نہیں دی،
تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا، میرے دل نے ہی یہ بات میرے لیے بنا دی۔ کہا اچھا اے سامری، جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ ہاتھ نہ لگانا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تیرے بارے میں کبھی بھی خلاف نہ کیا جائے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو کہ جس کو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے دیکھ لینا، جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کے معبود برحق تو صرف اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل ہی نہیں، اللہ کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سامری سے موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اور بددعا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے یہ فتنہ کیوں اٹھایا؟ یہ شخص باجرما کا رہنے والا تھا، اس کی قوم گائے پرست تھی، اس کے دل میں بھی گائے کی محبت گہر کیے ہوئے تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، ایک روایت میں ہے کہ یہ کرمانی تھا، ایک روایت میں ہے کہ اس کی بستی کا نام سامرہ تھا۔ واللہ اعلم۔ یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب فرعون کی ہلاکت کے لیے جبریل علیہ السلام آئے تو میں نے ان کے گھوڑے کے ٹاپ تلے کی تھوڑی سی مٹی اٹھا لی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مشہور بات یہی ہے۔ اس کا پورا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سب کے معبود تو اللہ ہی ہیں، یہ بچھڑا نہیں، مستحق عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی تمام جہان اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کے ماتحت ہے۔ وہ اللہ تو ہر چیز کا پورا علم رکھتے ہیں، اللہ کے علم میں تمام مخلوق کا گھیراؤ کر رکھا ہے، ہر چیز کی گنتی اللہ کو معلوم ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، ہر پتے کا اور ہر دانے کا اللہ کو اچھی طرح علم ہے، بلکہ اللہ کے پاس کی کتاب میں وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ زمین کے تمام جانداروں کو روزیاں وہی پہنچاتا ہے، سب کی جگہ اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ کھلی اور واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا علم محیط کل اور سب کو حاوی ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا۔ اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے پہلے کی ہو چکی ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں۔ یقیناً ہم تو آپ کو اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ فرمان ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اصلی رنگ میں آپ کے سامنے اے نبی بیان ہو رہا ہے، ایسے ہی اور بھی حالات گزشتہ آپ کے سامنے ہم ہو بہو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو قرآن عظیم دے رکھا ہے جس کے پاس بھی باطل نہیں پھٹک سکتا، کیونکہ ہم حکمت و حمد والے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 میں فرمایا۔ کسی نبی کو کوئی کتاب اس سے زیادہ کمال والی اور اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ بابرکت نہیں ملی۔ ہر طرح سب سے اعلیٰ کتاب یہی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے، جس میں گزشتہ کی خبریں، آئندہ کے امور اور ہر کام کے طریقے مذکور ہیں۔ اسے نہ ماننے والا، اس سے منہ پھیرنے والا، اس کے احکام سے بھاگنے والا، اس کے سوا کسی اور میں ہدایت تلاش کرنے والا گمراہ ہے اور جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ قیامت کو وہ اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا اور اس میں دب جائے گا۔ اس کے ساتھ جو بھی کفر کرے وہ جہنمی ہے، کتابی ہو یا غیر کتابی، عجمی ہو یا عرب، اس کا منکر جہنمی ہے، جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں تمہیں بھی ہوشیار کرنے والا ہوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچے اسے بھی۔ بس اس کا متبع ہدایت والا اور اس کا مخالف ضلالت و شقاوت والا، جو یہاں برباد ہوا اور وہاں دوزخی بنا۔ اس عذاب سے اسے نہ تو کبھی چھٹکارا حاصل ہو نہ بچ سکے۔ برا بوجھ ہے جو اس پر اس دن ہوگا۔
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. جس دن سور پھونک دیا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن نیلی پیلی آنکھوں کے کر کے گھیر لائیں گے. آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو صرف 10 دن ہی رہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے باخبر ہم ہی ہیں. ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. جب سور پھونکا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ہے، کہ اللہ کے رسول سور کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک قرن یعنی سینگ ہے جو پھونکا جائے گا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اس کا دائرہ بقدر آسمان اور زمینوں کے ہے. اسرافیل علیہ السلام اسے پھونکیں گے. اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں کیسے آرام حاصل کروں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا لیا ہے، پیشانی جھکا دی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب اللہ تعالی حکم دے اور وہ سور پھونکے. لوگوں نے کہا پھر اے اللہ کے رسول ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور اللہ ہی پر ہم سب نے بھروسہ کیا. اس وقت تمام لوگوں کا حشر ہوگا. مارے ڈر اور گھبراہٹ کے مجرموں کی آنکھیں کیری ہو رہی ہوں گی، ایک دوسرے سے پوشیدہ کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو ہم بہت ہی کم رہے، زیادہ سے زیادہ شاید 10 دن وہاں گزرے ہوں گے. ہم ان کی اس رازداری کی گفتگو کو بھی بخوب جانتے ہیں، جبکہ ان میں کا بڑا عاقل اور کامل انسان کہے گا کہ دیکھو 10 دن بھی کہاں کے، ہم تو صرف ایک دن ہی دنیا میں رہے. غرض کفار کو دنیا کی زندگی ایک سپنے کی طرح معلوم ہوگی. اس وقت وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ صرف 1 ساعت ہی دنیا میں ہم تو ٹھہرے ہوں گے. چنانچہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں ہے اولم نعمرکم الآیہ، یعنی کیا ہم نے تمہیں عبرت حاصل کرنے کے قابل عمر بھی نہیں دی تھی؟ پھر ہوشیار کرنے والے بھی تمہارے پاس آ چکے تھے. اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 113 میں ہے کہ اس سوال پر کہ تم کتنا عرصہ زمین میں گزار آئے ہو، ان کا جواب ہے کہ 1 دن بلکہ اس سے بھی کم. فی الواقع دنیا ہے بھی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی، لیکن اگر اسی بات کو پہلے سے باور کر لیتے تو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر اس تھوڑی کو بہت پر پسند نہ کرتے، بلکہ آخرت کا سامان اس دنیا میں کرتے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. اور اے نبی آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، سو آپ کہہ دیجئے کہ انہیں میرے رب اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑیں گے، جس میں اے نبی آپ نہ کہیں موڑ توڑ دیکھیں گے نہ اونچ نیچ. جس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے خسر پھسر کے آپ کو اے نبی کچھ بھی سنائی نہ دے گا. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ باقی رہیں گے یا نہیں؟ ان کا سوال نقل کر کے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ہٹ جائیں گے اور مٹ جائیں گے، چلتے پھرتے نظر آئیں گے اور آخر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. زمین صاف چٹیل ہموار میدان کی صورت میں ہو جائے گی. قاع کے معنی ہموار صاف میدان، صفصفاً اسی کی تاکید ہے، اور صف کے معنی بغیر رویدگی کے زمین کے بھی ہیں، لیکن پہلے معنی زیادہ اچھے ہیں اور دوسرے معنی مرادی اور لازمی ہیں. نہ اس میں کوئی وادی رہے گی، نہ ٹیلا، نہ اونچان رہے گی، نہ نیچائی. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. ان دہشت ناک امور کے ساتھ ہی ایک آواز دینے والا آواز دے گا جس کی آواز پر ساری مخلوق لگ جائے گی، دوڑتی ہوئی حسب فرمان ایک طرف چلی جا رہی ہوگی، نہ ادھر نہ ادھر ہوگی، نہ ٹیڑھی بانکی چلے گی. کاش کی یہی روش دنیا میں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں مشغول رہتے،
لیکن آج کی یہ روش بالکل بے سود ہے۔ اس دن تو خوب دیکھتے سنتے بن جائیں گے اور آواز کے ساتھ حکم برداری کریں گے۔ اندھیری جگہ حشر ہوگا، آسمان لپیٹ لیا جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، سورج چاند مٹ جائے گا، آواز دینے والے کی آواز پر سب چل کھڑے ہوں گے۔ اس ایک میدان میں ساری مخلوق جمع ہوگی، مگر اس غضب کا سناٹا ہوگا کہ داب ربانی کی وجہ سے ایک آواز نہ اٹھے گی۔ بالکل سکون و سکوت ہوگا، صرف پیروں کی چاپ ہوگی اور کانا پوسی۔ چل کر جا رہے ہوں گے تو پیروں کی چاپ تو لا محالہ ہونی ہی ہے، اور با اجازت باری تعالیٰ کبھی کبھی کسی حال میں بولیں گے بھی، لیکن چلنا بھی با ادب اور بولنا بھی با ادب، جیسے اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 105 میں فرمایا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، یعنی جس دن وہ میرے سامنے حاضر ہوں گے کسی کی مجال نہ ہوگی کہ بغیر میری اجازت کے زبان کھولیں، بعض نیک بخت ہوں گے اور بعض بدبخت ہوں گے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ قیامت کے دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مخلوق کا علم اللہ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس زندہ اور خبر گیراں اللہ تعالیٰ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ہو بھی ایماندار، نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت شفاعت کا بیان۔ قیامت کے دن کسی کی مجال نہ ہوگی کہ دوسرے کے لیے شفاعت کرے، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ نہ آسمان کے فرشتے بے اجازت کسی کی سفارش کر سکیں، نہ اور کوئی بزرگ بندہ۔ سب کو خود خوف لگا ہوگا، بے اجازت کسی کی سفارش نہ ہوگی۔ فرشتے بے اجازت الہی کوئی لب نہ کھول سکے گا۔ خود سید الناس اکرم الناس رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش تلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کریں گے، دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر حد مقرر ہوگی، رسول اللہ ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر یہی ہوگا، 4 مرتبہ یہی ہوگا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء۔ نیز بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ حکم ہوگا کہ جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال لاؤ جس کے دل میں ایک مثقال ایمان ہو۔ پس بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے، پھر فرمائیں گے جس کے دل میں آدھا مثقال ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ، جس کے دل میں بقدر ایک ذرے کے ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ، جس کے دل میں اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، جہنم سے آزاد کرو۔ اللہ نے تمام مخلوق کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے، مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ جیسے فرمان ہے، اللہ کے علم میں سے صرف وہی معلوم کر سکتے ہیں جو وہ چاہے۔ تمام مخلوق کے چہرے عاجزی، پستی و ذلت و نرمی کے ساتھ اللہ کے سامنے پست ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ موت و فوت سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں، نہ اونگتے ہیں، خود اپنے آپ قائم رہنے والے اور ہر چیز کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والے ہیں۔ سب کی دیکھ بھال، حفاظت اور سنبھال وہی کرتے ہیں۔ وہ اللہ تو تمام کمالات رکھتے ہیں اور ساری مخلوق اللہ ہی کی محتاج ہے۔ بغیر رب کی مرضی کے نہ پیدا ہو سکے نہ باقی رہ سکے۔ جس نے یہاں ظلم کیے ہوں گے وہ وہاں برباد ہوگا، کیونکہ ہر حقدار کو اللہ تعالیٰ اس دن اس کا حق دلوائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، جیسا کہ امام طبرانی نے مسند الشامیین میں اس کو روایت کیا، اللہ عز و جل فرمائیں گے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، کسی ظالم کے ظلم کو میں اپنے سامنے سے نہ گزرنے دوں گا،
اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کر آئے گا اور سب سے بڑھ کر نقصان یافتہ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتا ہوا ملا وہ تباہ و برباد ہوا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ظالموں کا بدلہ بیان فرما کر متقیوں کا ثواب بیان ہو رہا ہے کہ نہ ان کی برائیاں بڑھائی جائیں نہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں، گناہ کی زیادتی اور نیکی کی کمی سے وہ بے کھٹکے ہیں۔ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ اور اسی طرح ہم نے آپ پر اے نبی عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں یہ سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔ پس اللہ تعالیٰ عالی شان والے سچے اور حقیقی بادشاہ ہیں۔ اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار میرا علم بڑھاتے رہیے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن برحق اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ چونکہ قیامت کا دن آنا ہی ہے اور اس دن نیک و بد اعمال کا بدلہ ملنا ہی ہے، لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے ہم نے بشارت والا اور دھمکانے والا اپنا پاک کلام عربی صاف زبان میں اتارا تاکہ ہر شخص سمجھ سکے، اور اس میں گوناگوں طور پر لوگوں کو ڈرایا، طرح طرح سے ڈراوے سنائے تاکہ لوگ برائیوں سے بچیں، بھلائیوں کے حاصل کرنے میں لگ جائیں، یا ان کے دلوں میں غور و فکر، نصیحت و پند پیدا ہو، اطاعت کی طرف جھک جائیں، نیک کاموں کی کوشش میں لگ جائیں۔ پس پاک اور برتر ہے وہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی شہنشاہ ہے، دونوں جہاں کا تنے تنہا مالک ہے۔ وہ اللہ خود حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی وعید یعنی ڈراوا اور دھمکاوا حق ہے، اللہ کے رسول حق ہے، اللہ کے سب فرمان اور اللہ کی طرف سے جو ہو سراسر عدل و حق ہے۔ اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ وہ آگاہ کیے بغیر کسی کو سزا دیں۔ وہ سب کے عذر کاٹ دیتے ہیں، کسی کے شبے کو باقی نہیں رکھتے، حق کو کھول دیتے ہیں، پھر سرکشوں کو عدل کے ساتھ سزا دیتے ہیں۔ جب ہماری وحی اتر رہی ہو اس وقت آپ اے نبی ہمارے کلام کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، پہلے پوری طرح سن لیا کریں۔ جیسے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا، یعنی جلدی کر کے بھول جانے کے خوف سے وہی اترتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اسے نہ پڑھنے لگیے۔ اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے تلاوت کرانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس پڑھنے کے تابع ہو جائیں، پھر اس کا سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ صحیح بخاری نیز مسلم کی حدیث میں ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جس میں آپ کو دقت ہوتی تھی۔ جب یہ آیت اتری رسول اللہ اس مشقت سے چھوٹ گئے اور اطمینان ہو گیا کہ وحی الہی جتنی نازل ہوگی مجھے یاد ہو جایا کرے گی، ایک حرف نہ بھولوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو چکا۔ یہی فرمان یہاں ہے کہ فرشتے کی قرأت چپکے سے سنیے، جب وہ پڑھ چکے پھر آپ پڑھیے اور مجھ سے اپنے علم کی زیادتی کی دعا کیا کریں۔ چنانچہ رسول اللہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور انتقال تک علم میں بڑھتے ہی رہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ وہی برابر پے در پے آتی رہی، یہاں تک کہ جس دن رسول اللہ فوت ہونے کو تھے اس دن بھی وہی بکثرت اتری۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا، لیکن وہ بھول گئے، ہم نے ان کا کوئی قصد نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم بھوکے ہو نہ ننگے، اور نہ تو تم یہاں پیاسے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاؤ۔ لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان پر اپنے پردے کی چیزیں کھل گئیں۔ اب جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گئے، پھر انہیں ان کے رب نے نوازا، ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی رہنمائی کی۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ابن جریر طبری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جو حکم سب سے پہلے فرمایا گیا یہ اسے بھول گیا۔ مجاہد اور حسن رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کو آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر اور سورہ کہف میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے والے واقعے کی پوری تفسیر ہو چکی ہے، اور سورہ صاد میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام صورتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر ان کی بزرگی کے اظہار کے لیے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کے حکم کا اور ابلیس کی مخفی عداوت و دشمنی کے اظہار کا بیان ہوا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہوا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا، ورنہ محروم ہو کر جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور سخت مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ روزی کی تلاش کی محنت سر پڑ جائے گی۔ یہاں جنت میں تو بے محنت و مشقت روزی پہنچ رہی ہے، یہاں تو ناممکن ہے کہ بھوکے رہو، ناممکن ہے کہ ننگے رہو، اس اندرونی اور بیرونی تکلیف سے بچے ہوئے ہو۔ پھر یہاں نہ پیاس کی گرمی اندرونی طور سے ستائے، نہ دھوپ کی تیزی کی گرمی بیرونی طور پر پریشان کرے۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو یہ راحتیں چھین لی جائیں گی اور ان کے مقابل کی تکلیفیں سامنے آ جائیں گی، لیکن شیطان نے اپنے جال میں انہیں پھانس لیا اور مکاری سے انہیں اپنی باتوں میں لے لیا، قسمیں کھا کھا کر انہیں اپنی خیر خواہی کا یقین دلا دیا۔ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرما دیا تھا کہ جنت کے تمام میوے کھانا، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس قدر پھسلایا کہ آخر کار یہ اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ اس نے دھوکہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ دونوں نے درخت میں سے کچھ کھایا ہی تھا، جو لباس اتر گیا اور اعضاء ظاہر ہو گئے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لباس چھین گیا تو اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی کی، توبہ قبول فرمائی اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام میں گفتگو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، آپ نے اپنے گناہ کی وجہ سے تمام انسانوں کو جنت سے نکلوا دیا اور انہیں مشقت میں ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے اور اپنے کلام سے ممتاز فرمایا، آپ مجھے اس بات پر الزام دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے ہی مقدر اور مقرر کر لی تھی۔ پس آدم علیہ السلام نے اس گفتگو میں موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اے آدم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور آپ میں آپ کی روح اللہ نے پھونکی تھی اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا تھا۔ آدم علیہ السلام کے اس جواب میں یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ آپ کو وہ تختیاں دیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا،
اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ کو قریب کر لیا۔ بتلائیے اللہ تعالیٰ نے تورات کب لکھی تھی؟ جواب دیا 40 سال پہلے۔ پوچھا کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ بھول گئے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا پھر آپ مجھے اس امر کا الزام کیوں دیتے ہیں جو میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا؟ چنانچہ اس طرح آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور ان کو لاجواب کر دیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گئے، ہم نے ان کا کوئی قصد نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم بھوکے ہو نہ ننگے، اور نہ تو تم یہاں پیاسے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاؤ۔ لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان پر اپنے پردے کی چیزیں کھل گئیں۔ اب جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گئے، پھر انہیں ان کے رب نے نوازا، ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی رہنمائی کی۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ابن جریر طبری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جو حکم سب سے پہلے فرمایا گیا یہ اسے بھول گیا۔ مجاہد اور حسن رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کو آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر اور سورہ کہف میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے والے واقعے کی پوری تفسیر ہو چکی ہے، اور سورہ صاد میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام صورتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر ان کی بزرگی کے اظہار کے لیے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کے حکم کا اور ابلیس کی مخفی عداوت و دشمنی کے اظہار کا بیان ہوا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہوا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا ورنہ محروم ہو کر جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور سخت مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ روزی کی تلاش کی محنت سر پڑ جائے گی۔ یہاں جنت میں تو بے محنت و مشقت روزی پہنچ رہی ہے، یہاں تو ناممکن ہے کہ بھوکے رہو، ناممکن ہے کہ ننگے رہو، اس اندرونی اور بیرونی تکلیف سے بچے ہوئے ہو۔ پھر یہاں نہ پیاس کی گرمی اندرونی طور سے ستائے، نہ دھوپ کی تیزی کی گرمی بیرونی طور پر پریشان کرے۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو یہ راحتیں چھین لی جائیں گی اور ان کے مقابل کی تکلیفیں سامنے آ جائیں گی، لیکن شیطان نے اپنے جال میں انہیں پھانس لیا اور مکاری سے انہیں اپنی باتوں میں لے لیا، قسمیں کھا کھا کر انہیں اپنی خیرخواہی کا یقین دلا دیا۔ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرما دیا تھا کہ جنت کے تمام میوے کھانا، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس قدر پھسلایا کہ آخر کار یہ اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ اس نے دھوکہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ دونوں نے درخت میں سے کچھ کھایا ہی تھا، جو لباس اتر گیا اور اعضاء ظاہر ہو گئے۔
جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لباس چھین گیا تو اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی کی، توبہ قبول فرمائی اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام میں گفتگو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے اپنے گناہ کی وجہ سے تمام انسانوں کو جنت سے نکلوا دیا اور انہیں مشقت میں ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے اور اپنے کلام سے ممتاز فرمایا، آپ مجھے اس بات پر الزام دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے ہی مقدر اور مقرر کر لی تھی۔ پس آدم علیہ السلام نے اس گفتگو میں موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اے آدم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور آپ میں آپ کی روح اللہ نے پھونکی تھی اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا تھا۔ آدم علیہ السلام کے اس جواب میں یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ آپ کو وہ تختیاں دیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ کو قریب کر لیا۔ بتلائیے اللہ تعالیٰ نے تورات کب لکھی تھی؟ جواب دیا 40 سال پہلے۔ پوچھا کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ بھول گئے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا پھر آپ مجھے اس امر کا الزام کیوں دیتے ہیں جو میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ چنانچہ اس طرح آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور ان کو لاجواب کر دیا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا؟ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو نے میری آئی ہوئی آیتوں سے غفلت برتی، آج تیری بھی مطلقاً خبر نہ لی جائے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اور ابلیس ملعون سے اسی وقت فرما دیا گیا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ۔ سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفسیر گزر چکی ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی اولاد آدم اور اولاد ابلیس۔ تمہارے پاس میرے رسول اور میری کتابیں آئیں گی، میری بتائی ہوئی راہ کی پیروی کرنے والے نہ تو دنیا میں رسوا ہوں گے نہ آخرت میں ذلیل ہوں گے، ہاں حکموں کے مخالف میرے رسولوں کی راہ کے تارک اور راہوں کے سالک دنیا میں بھی تنگ رہیں گے، اطمینان اور کشادہ دلی میسر نہ ہوگی، اپنی گمراہی کی وجہ سے تنگیوں میں ہی رہیں گے۔ گو بظاہر کھانے پینے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے کی فراخی ہو، لیکن دل میں یقین و ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ شک و شبہ اور تنگی اور قلت میں ہی مبتلا رہیں گے۔ بد نصیب رحمت الہی سے محروم، خیر سے خالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں، مرنے کے بعد نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہیں، گئی ہوئی چیز کو آنے والی نہیں سمجھتے، خبیث روزیاں ہیں، گندے عمل ہیں، قبر تنگ و تاریک ہے، وہاں اس طرح دبوچے جائیں گے کہ دائیں پھسلیں بائیں میں اور بائیں طرف کی دائیں طرف میں گھس جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی قبر ہرا بھرا سرسبز باغیچہ ہے، 70 ہاتھ کشادہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا چاند اس میں ہے، خوب نور اور روشنی پھیل رہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو۔ اس آیت کا شان نزول معلوم ہے کہ میرے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کی معیشت تنگ ہے، اس سے مراد کافر کی قبر میں اس پر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اس پر 99 ازدہے مقرر کیے جاتے ہیں،
ہر ایک کے ساتھ ساتھ سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس حدیث کا مرفوع ہونا بالکل منکر ہے، لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اثبات عذاب القبر للبیہقی میں اس کا شاہد اور متابعت موجود ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ یہ قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، سوائے جہنم کے کوئی چیز اسے نظر نہ آئے گی، نابینا ہوگا اور میدان حشر کی طرف چلا جائے گا اور جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یعنی ہم انہیں قیامت کے دن اوندھے منہ اندھے گونگے بہرے بنا کر حشر میں لے جائیں گے، ان کا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ کہیں گے کہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا خوب دیکھتا بھالتا تھا، پھر مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ جواب ملے گا کہ یہ بدلہ ہے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لینے کا اور ایسا ہو جانے کا گویا خبر ہی نہیں۔ بس آج ہم بھی تیرے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ جیسا تو ہماری یاد سے اتر گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 میں فرمایا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کہ آج ہم انہیں ٹھیک اسی طرح بھلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ بس یہ برابر کا اور عمل کی طرح کا بدلہ ہے۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے احکام کے عامل ہوتے ہوئے کسی شخص سے اگر اس کے الفاظ حفظ سے نکل جائیں تو وہ اس وعید میں داخل نہیں، واللہ اعلم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اور ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت دیر پا ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر اے نبی آپ کے پروردگار کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو ابھی ہی عذاب آ چمٹتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتے رہیے، بہت ممکن ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آخرت کے عذاب بہت سخت ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں، انہیں ہم اسی طرح دنیا آخرت کے عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ خصوصاً آخرت کا عذاب تو بہت ہی بھاری ہے اور وہاں کوئی نہ ہوگا جو بچا سکے۔ دنیا کے عذاب نہ تو سختی میں اس کے مقابلے کے ہیں نہ مدت میں، وہ آخرت کا عذاب تو دائمی اور نہایت تکلیف دہ ہے۔ ملعنہ کرنے والوں کو سمجھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی اور ناچیز ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ پہلی قوموں کی تباہی کا ذکر۔ جو لوگ اے نبی آپ کو نہیں مان رہے ہیں اور آپ کی شریعت کا انکار کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ان سے پہلے جنہوں نے یہ ڈھنگ نکالے تھے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا؟ آج ان کی ایک آنکھ چھپکتی ہوئی اور ایک سانس چلتا ہوا اور ایک زبان بولتی ہوئی باقی نہیں بچی۔ ان کے بلند و بالا، پختہ اور خوبصورت کشادہ اور زینت دار محل ویران کھنڈر پڑے ہوئے ہیں جہاں سے ان کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اگر یہ عقل مند ہوتے تو یہ سامان عبرت ان کے لیے بہت کچھ تھا۔ کیا یہ زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں پر دل سے غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا کانوں سے ان کے دردناک افسانے سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیا ان کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھ کر بھی آنکھیں نہیں کھولتے؟
یہ آنکھوں کے ہی اندھے نہیں بلکہ دل کے بھی اندھے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں فرمایا۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی مندرجہ بالا آیت جیسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات مقرر کر چکے ہیں کہ جب تک بندوں پر اپنی حجت ختم نہ کر دیں انہیں عذاب نہیں کرتے۔ ان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اسی وقت ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ادھر بندے گناہ کرتے، ادھر پکڑ لیے جاتے۔ تو اے نبی ان کے جھٹلانے پر آپ صبر کریں، ان کی بیہودہ باتوں پر سہار کر تسلی رکھیے، یہ میرے قبضے سے باہر نہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے سے مراد نماز فجر ہے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے سے مراد نماز عصر ہے، صبح و شام کے اذکار و دعا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم عنقریب اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو بغیر مزاحمت اور تکلیف کے دیکھ رہے ہو۔ بس اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی پوری طرح حفاظت کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں وقتوں کی نماز پڑھنے والا آگ میں نہ جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقتوں میں بھی اے نبی تہجد پڑھا کیجئے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد مغرب و عشاء کی نماز ہے، اور دن کے وقتوں میں بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب سے آپ خوش ہو جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب اے نبی آپ کے پروردگار آپ کو وہ دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ صحیح بخاری، مسلم و سنن ترمذی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیوں، وہ یعنی جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار، اور خوش بختی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم بہت ہی خوش ہیں، آپ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں؟ اللہ ارحم الراحمین فرمائیں گے لو میں تم کو ان سب سے افضل چیز دیتا ہوں۔ پوچھیں گے اے اللہ اس سے افضل چیز کیا ہے؟ فرمائیں گے میں تم کو اپنی رضامندی دیتا ہوں کہ اب کسی وقت بھی میں تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ اور صحیح مسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اسے پورا کرنے والے ہیں۔ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سب وعدے پورے ہوئے، ہمارے چہرے روشن ہیں، ہماری نیکیوں کا پلہ گرا رہا، ہمیں دوزخ سے ہٹا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اب کون سی چیز باقی ہے؟ اسی وقت حجاب اڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہ ہوگی۔ یہی مزید یعنی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کو دیکھنا تمام اہل جنت کے لیے ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر عظیم تر نعمت ہوگی جو انہیں اللہ کی طرف سے ملی ہوگی۔ اللہ تمام اہل ایمان مرد و عورتوں کو اپنے کرامت والے گھر جنت میں اپنے خوبصورت چہرے کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اور اے نبی اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑائیے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ آپ کے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاری کا ہی ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا کا لالچ نہ کرو۔ ان کفار کی دنیاوی زینت اور ان کی ٹپ ٹاپ کو اے نبی آپ حسرت بھری نگاہوں سے نہ تکیے، یہ تو ذرا سی دیر کی چیزیں ہیں، یہ صرف ان کی آزمائش کے لیے انہیں یہاں دنیا میں ملی ہے کہ دیکھیں شکر و تواضع کرتے ہیں یا ناشکری اور تکبر کرتے ہیں۔ حقیقتاً شکر گزاروں کی کمی ہے۔ ان کے مالداروں کو جو کچھ ملا ہے
اس سے آپ کو تو بہت ہی بہتر نعمت ملی ہے۔ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا فرما رکھا ہے، بس اپنی نظریں ان کے دنیاوی ساز و سامان کی طرف نہ ڈالیے، جیسا کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کے پاس جو مہمانداری ہے اس کی نہ تو کوئی انتہا ہے، نہ اس وقت کوئی اس کے بیان کی طاقت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ آپ کو آپ کے پروردگار اے نبی اس قدر عنقریب دیں گے کہ آپ راضی و رضامند ہو جائیں گے۔ اللہ کا دین بہتر اور باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے ایلا کیا تھا اور ایک بالا خانے میں مقیم تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ ایک کھردرے بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، چمڑے کا ایک ٹکڑا ایک طرف رکھا ہوا تھا اور کچھ مشکیں لٹک رہی تھیں۔ یہ بے سر و سامانی کی حالت دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیسے رو دیے؟ جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ یہود و نصارہ کے بادشاہ قیصر و کسریٰ کس قدر دنیا کے عیش و عشرت میں ہیں، اور آپ باوجود ساری مخلوق میں سے اللہ کے برگزیدہ ہونے کے کس حالت میں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا اب تک تم شک میں ہی ہو؟ ان لوگوں کی اچھائیوں نے دنیا میں ہی جلدی کر لی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود قدرت اور دسترس کے دنیا سے نہایت ہی بے رغبت تھے، جو ہاتھ لگتا اسے اللہ کی راہ دے دیتے اور اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ اٹھا رکھتے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابن ابی حاتم میں رسول اللہ کا فرمان مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے تو تم پر سب سے زیادہ خوف اس وقت کا ہے کہ دنیا تمہارے قدموں میں اپنا تمام ساز و سامان ڈال دے گی، اپنی برکتیں تم پر الٹ دے گی۔ الغرض کفار کو زینت زندگی دنیا صرف ان کی آزمائش کے لیے دی جاتی ہے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں کو نماز کی تاکید اے نبی کیجیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، خود بھی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم سے بچا لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے، ہم اے نبی آپ سے رزق کے طالب نہیں، نماز کی پابندی کر لیجئے، رب ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جو خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ اللہ پرہیزگاروں کے لیے چھٹکارا کر دیتے ہیں اور بے شان و گمان جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں۔ تمام جنات اور انسان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ رزق اور زبردست قوتوں کے مالک تو صرف اللہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم خود تمام مخلوق کے روزی رساں ہیں، ہم تمہیں طلب کی تکلیف نہیں دیتے۔ ہشام کے والد صاحب جب امیر امراء کے مکانوں پر جاتے اور ان کا ٹھاٹ دیکھتے تو واپس اپنے مکان پر آ کر اسی آیت کی تلاوت فرماتے اور کہتے، میرے کنبے والو نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے۔ گھر والوں کو نماز کی تاکید کرنا۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ امیری اور بے پرواہی سے پر کر دوں گا، تیری فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل اشغال سے بھر دوں گا اور تیری فقیری بند ہی نہ کروں گا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے غموں میں ہی، اس کی فکروں میں ہی گت جانے والے کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں ڈال دیں گے اور اس کی فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں گے، اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہے۔ اور جو اپنے دل کا مرکز آخرت کو بنا لے گا، اپنی نیت وہی رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر کام کا اطمینان نصیب فرما دیں گے، اس کے دل کو سیر اور شیر بنا دیں گے، اور دنیا اس کے قدموں کی ٹھوکروں میں آیا کرے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت میں نیک انجام پرہیزگار لوگ ہی ہیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ گویا ہم عقبہ ابن رافع کے گھر میں ہیں، وہاں ہمارے سامنے ابن طاب کے باغ کی تر کھجوریں پیش کی گئی ہیں۔ میں نے اس کی تعبیر یہ لی ہے کہ دنیا میں بھی انجام کے لحاظ سے ہمارا ہی پلہ گرا رہے گا اور بلندی اور اونچائی ہم کو ہی ملے گی، اور دین اسلام پاک صاف طیب و طاہر کامل و مکمل ہے۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه
أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ اور کہتے ہیں کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ کفار یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی کا کوئی معجزہ ہمیں نہیں دکھاتے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ ہے قرآن کریم، جو اگلی کتابوں کی خبر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی امی پر اتارا ہے، جو نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لو، اس میں اگلے لوگوں کے حالات ہیں اور بالکل ان کتابوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے پہلے نازل شدہ ہیں۔ قرآن ان سب کا نگہبان ہے۔ چونکہ اگلی کتابیں کمی بیشی سے پاک نہیں رہیں، اس لیے قرآن اترا ہے کہ ان کی صحت غیر صحت کو ممتاز کر دے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 50 میں کافروں کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا، قل انما الآیات عند اللہ، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہر قسم کے معجزات کے ظاہر کر دینے پر قادر ہے، میں تو صرف تنبیہ کرنے والا رسول ہوں، میرے قبضے میں کوئی معجزہ نہیں۔ لیکن کیا انہیں یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے اے نبی آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی ہے، جو ان کے سامنے برابر تلاوت کی جا رہی ہے، جس میں ہر یقین والے کے لیے رحمت و عبرت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایسے معجزے ملے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان کی نبوت پر ایمان لے آئے، لیکن مجھے جیتا جاگتا زندہ اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید جو بذریعے وحی کے مجھ پر اتری ہے۔ پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کے تابع داروں سے میرے تابع دار زیادہ ہوں گے۔ یہ یاد رہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ کے معجزے اور تھے ہی نہیں، علاوہ اس پاک اور معجزہ قرآن کے رسول اللہ کے ہاتھوں سے اس قدر معجزہ سرزد ہوئے ہیں جو گنتی میں نہیں آ سکتے۔ لیکن ان تمام بے شمار معجزوں سے بڑھ چڑھ کر رسول اللہ کا سب سے اعلیٰ معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ اگر اس محترم ختم المرسلین آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے ہی ہم ان نہ ماننے والوں کو اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ان کا یہ عذر باقی رہ جاتا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی پیغمبر آتا، کوئی وحی ربانی نازل ہوتی تو ہم ضرور اس پر ایمان لاتے اور اس کی تابع داری اور حکم برداری میں لگ جاتے اور اس ذلت و رسوائی سے بچ جاتے۔ اس لیے ہم نے اس کا یہ عذر بھی کاٹ دیا، رسول بھیج دیا، کتاب نازل فرما دی، انہیں ایمان نصیب نہ ہوا، عذابوں کے مستحق بن گئے اور عذر بھی دور ہو گئے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ایک کیا ہزاروں آیتیں اور نشانات دیکھ کر بھی انہیں ایمان نہیں آنے کا۔ ہاں، جب عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت ایمان لائیں گے، لیکن وہ محض بے سود ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے یہ پاک اور بہتر کتاب قرآن مجید نازل فرما دی ہے جو بابرکت ہے، تم اسے مان لو اور اس کی حکم برداری کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہی مضمون سورہ انعام کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول کی آمد پر ہم مؤمن بن جائیں گے، معجزہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیں گے، لیکن ہم ان کی سرشت سے واقف ہیں، یہ تمام آیتیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ادھر تم ادھر ہم منتظر ہیں، ابھی حال کھل جائے گا کہ راہ مستقیم پر کون ہے، حق کی طرف کون چل رہا ہے۔ عذابوں کو دیکھتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں مبتلا تھا۔ گھبراؤ نہیں، ابھی ابھی جان لوگے
کہ کذاب جھوٹا شریر کون تھا، یقیناً مسلمان راہ راست پر ہیں اور غیر مسلم کفار اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔